محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہما قسم کی تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص جو مالک الملک ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا نامدار رہبر و رہنما مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ اے میرے معزز محترم بھائی اور خواتین اسلام، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں کہ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام 162 نمبر آیت میں اللہ نے ذکر کیا۔ ہر سال جب ہی عید قربان قریب آتی ہے تو بعض لوگ طرح طرح کے قربانی کے متعلق اعتراضات پیش کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو درانتیوں کی طرح چلاتے ہیں، کوئی نہ اللہ کی شرم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حیا رہتی ہے۔ گویا کہ مختصر یوں کہ قربانی سے راہ فرار اختیار کرنے کے طرح طرح کے اعتراضات۔ کبھی کہتے ہیں کہ قربانی کریں گے تو جانوروں پر ظلم ہے، کوئی کہتا ہے جناب جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے قربانی کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ قربانی کوئی فرض اور واجب ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اپنی طرف سے کہ یہ قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس سے ملتے جلتے اعتراضات کرتے ہیں۔ گویا کہ ان اعتراضات کرنے کے بعد ان کے دل کے اندر کیا کوڈ ہوتا ہے کہ شاعر اسلام میں سے ایک اسلام کی علامت کو ختم کر دیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ آج میں اسی تناظر میں بات کروں گا۔ پہلے نمبر پر تو کچھ لوگوں کا کہنا کہ قربانی کرنا کوئی کون سا فرض ہے۔ ہم ہیں مسلمان کا کام ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنے والا۔ پوری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال باہر کیا اور زمین پہ بھیج دیا تو اللہ نے ایک پیغام دیا کہ آدم اس کو اچھے انداز سے یاد کر لو۔ وہ کیا پیغام تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ آدم تجھے زمین پہ بھیج رہا ہوں، تیری طرف جو ہدایت اور رہبری رہنمائی آئے گی نا وہ آسمان سے آئے گی۔ دنیا پہ باتیں بننے والی وہ رہبری رہنمائی اور ہدایت پہ مشتمل نہیں ہوگی، ہدایت ہمیشہ آسمان سے آیا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا کہ اتباع کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ بڑے سے بڑا بھی ہو اس کی بات کو سائڈ سے کیا جا سکتا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم بڑی تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو، تمہیں اچھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اب جیسے میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس میں بھی تو قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے شکرانے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں۔ جیسے نماز مسلم ہے ایسے ہی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ،
جس کے پاس گنجائش ہو، وسعت ہو، فراوانی ہے، ولم یضحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اس کو تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ سنن ابن ماجہ میں 3123 نمبر حدیث ہے۔ معنب بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو آپ نے بآواز بلند خطاب کیا، اے لوگو علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہر گھر والوں پر ہر سال کے بعد ایک قربانی دینا ہے۔ اور یہ جامع ترمذی میں 1518 نمبر ہے۔ آپ علیہ السلام کا حکم وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے قانون ذکر کیا کہ پہلے نماز عید پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ تو ایک صحابی، اس کی نیت بڑی اچھی تھی، اس نے کہا کہ میں پہلے قربانی کر دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے، صحابہ نماز پڑھیں گے، اس سے فوراً فارغ ہوں گے نا تو میری قربانی کا گوشت تناول کریں گے، مزہ آ جائے گا۔ نیت تو خالص تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کر پلٹے تو ان کو تازہ گوشت ملا، پکا ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہتے ہیں جی میں نے قربانی کر لی تھی آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم، بخاری میں، دوسری ساری کتابوں میں حضرت جندب بن سفیان بن بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانہا اخرى، جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی ذبح کر لی، اس کی قربانی نہیں ہوئی ہے، اس کی جگہ پہ اور قربانی کرے گا۔ اگر یہ کوئی معمولی سی بات ہوتی تو کہتے ٹھیک ہے آپ نے کر لی تو بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی نا، ذبح تو کرتی نا، بس ٹھیک ہے، دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ، تو جس نے ذبح نہیں کی وہ اللہ کے نام سے جانور ذبح کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہو، یہ دلائل سن کر صرف یہ آگے سے آرام سے کہہ دے کہ قربانی کو ضروری ہے، اگر نہ کی جائے تو کیا حرج ہے۔ اب اس کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی کس قدر محبت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ظاہری طور پر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا مقروض جو شخص ہے وہ بھی قربانی کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں صاحب نصاب ہو آدمی، جس کے پاس تقریباً آج کے دور میں اب 1,27,000 روپے اس کے پاس رہے ہوں کم از کم سال پر، تو وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ ایسی کوئی بات ہمیں نہ حدیث سے ملی ہے نہ کوئی قرآن سے ملی ہے۔ مثلا قرض جو ہے نا دو قسم کا ہے، ایک تو یہ قرض ہے کہ کاروبار کے لیے لیا گیا ہے، اس میں آئی چلائی رہتی ہے، اور یہ جو قرض ہے کاروبار کے لیے لیا گیا یہ قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا۔ دوسرا قرض ہے گھریلو اخراجات کے لیے لیا گیا، اگر قرض خواہ کی طرف سے فی الفور ادا کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے تو یہ بھی جو قرض ہے مناسب قربانی لے کر ذبح کرنے میں یہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر اس کی نیت خالص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرتا ہے، مناسب کا جانور ذبح کر دیتا ہے تو اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ لیکن بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کی 50,000 پر منتھ تنخواہ ہے، 10-15 دنوں کے بعد تنخواہ آنے والی ہے یا 20 دن کے بعد آنے والی ہے، وہ کسی سے 20-30 ہزار روپیہ لیتے ہیں، ایک مناسب سا جانور ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقت ضرورت قرض لے لیتے تھے، صحابہ اکرام بھی لے لیتے تھے، اور ویسے بھی قربانی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ
قربانی پہ، عید کے موقع پہ رنگا رنگ کے جناب سوٹ بوٹ وافر مقدار میں اور کھانے پینے کی وافر چیزوں پہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ان کاموں میں تخفیف کر کے اپنی بصیرت کو استعمال کر کے مناسب سے قربانی کریں تو یہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ خلاصہ کلام کہ جو مکروہ اس قدر ہے، یہ دل سے فتویٰ طلب کرے گا، دل اس کو بتا دے گا کہ تیری کیفیت یہ ہے، تجھے قربانی نہیں کرنی چاہیے، دل واضح کر دے گا، لیکن اس کے باوجود کوئی آدمی سنجیدگی کے ساتھ مکروہ ہے لیکن مہنگی سے مہنگی قربانی لے کر وہ قرض لے کر قربانی کرتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی کا بھی کہا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق مناسب جانور لیں، اور ایسے ہی کہ غریب لوگ بسوں کا جذبہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ 1.5 سے 2.25 لاکھ کا جانور ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا جناب قسطوں کے جانور لے لو، تو وہ 1.5 سے 2.25 لاکھ کا جانور اور 2.5 سے 3 لاکھ وہ وصول کرتے ہیں۔ تو لہذا ایسے آدمی کو ایسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا مناسب سا چھوٹا بھی جانور ہوتے ہیں، جیسے یہ چھوٹے چھوٹے جانور ملتے ہیں، شرائط پوری ہوتی ہیں، وہ دھوتے بھی ہوتے ہیں، ان کے کان بھی درست ہوتے ہیں، سینگ بھی درست ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی جانور کر دے گا تو انشاءاللہ اللہ اس کو پورا ثواب ہی عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال واقعتاً اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچتا ہے کہ میں مقروض ہوں تو وہ قربانی نہ کرے، اللہ اس کے حالات بہتر فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا موٹا جو قرضہ ہے وہ آئی چلائی میں رہتا ہی ہے، یہ سال کے بعد ایک دفعہ موقع آنا ہوتا ہے تو آدمی نیت خالص کے ساتھ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ 101 راستے متعین کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ قربانی کی جو رقم ہے نا کسی غریب آدمی کی بیٹی کی شادی پہ لگا دیں گے، ہم خود مزے نہیں لیں گے تو اس کی غریب کی شادی ہو جائے گی، کسی کی بیٹی کی شادی ہو جائے، کسی ہسپتال میں دے دیں گے، کسی مریض کا علاج ہو جائے، غریب کی ضرورت پوری ہو جائے، مریض کا اعلیٰ علاج ہو جائے، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں بات کی، ہم ہیں مسلمان، اللہ نہ کرے ہم ہوتے غیر مسلمان تو ہم اپنی مرضیاں کرتے، اب ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، مرضی ہم پہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی چلے گی۔ یہ قرآن پاک ہے، اس کو آپ بار بار پڑھیں، اس کی تفسیریں پڑھیں، آپ کو کوئی قرآن پاک کی ایک آیت اور یا حدیث رسول کوئی نہیں ملے گی کہ شادی کے لیے خطیر زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا کہ شادی کے لیے جہیز جیسی بیماری کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا کہ شادی میں سینکڑوں لوگوں کو بلائیں گے، کھانا کھلائیں گے تو پھر شادی قبول ہوگی، آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا۔ میں حیران ہوں کہ قربانی کے موقع پہ ہی ان کو غریب کی بیٹی یاد آتی ہے، حالانکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، سال میں جس وقت بھی ممکن ہو بغیر تکلف کے اس ذمہ داری کو ادا کیا جائے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس کا متبادل صدقہ و خیرات نہیں ہو سکتا، جتنا بھی آدمی صدقہ و خیرات کرے گا قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں ایسی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ خون بہانا ہے، خون بہائے بغیر یہ سنت ادا نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا نا یہ دور حاضر سے زیادہ تنگی، افلاس اور غربت کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدنی زندگی میں مسلسل آپ علیہ السلام قربانی کرتے رہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو کہ بھانجے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے 3 چاند دیکھ لیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور کھا لیتے تھے وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں، اور پانی پی لیتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کہاں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت صاحب نصاب ہوں کہ اتنے پیسے پڑے رہے اور پھر وہ قربانی کرتے ہوں؟
لیکن قربانی ایک سال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مس نہیں کی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا حکم تھا، ورنہ غریبوں کا تعاون کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کو تقویت مہیا کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون کر سکتا تھا۔ اور آپ یہ یاد رکھیں گے، معاشرے میں آپ دیکھ لیں، سروے کر لیں، اب آپ اسٹو میں رہیں گے تو آپ کو مل جائے گا، یہ ایسے اعتراض کرنے والے نا وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جن کی کروڑوں اربوں کی جائیداد بھی موجود ہے، ان کے ہاتھوں میں لاکھوں کے موبائل بھی موجود ہیں، لاکھوں کی گاڑیوں پہ وہ سفر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو غریب کی بیٹی یاد آتی ہے تو اس قربان کے موقع پہ، عید قربان کے موقع پہ بس رنج و افسوس، اس سے بڑھ کر ستم دریدی کہ غریبوں کی بیٹیاں ان کے گھروں میں کپڑے دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، لیکن ان کا جو غریب کی بیٹی کے ساتھ رویہ ہوتا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہوتا، الا من رحم ربی۔ لیکن اس موقع پہ اللہ کے شعائر، دین کی علامات میں سے ایک علامت کے موقع پہ یہ ایسے لوگ اپنی زبانوں کو بہت چلاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے ان کو غریب کی بیٹی سے کوئی ہمدردی نہیں، ان کو غریب سے کوئی ہمدردی نہیں، اصل میں ان کو شاعر اسلام کی ایک علامت سے نفرت ہے، ان کے دل کے اندر اس قسم کی بیماری ہے کہ جو کام وسیع دل سے نہیں کرنے دے رہی۔ تو بہرحال یہ کوئی بات نہیں، کبھی انہوں نے یہ کیا، فرض کرو ہیپی نیو ایئر، اس کے بینر چھپائے گئے، کارڈ، دعوتیں ہوتی ہیں، ویلنٹائن ڈے کے دن پہ، ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ، شادی اور غمی کے موقع پہ خود ساختہ بدعات، رسومات، ان پہ لاکھوں روپے بے دریغ خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ غیروں کے تہوار پہ بے دریغ پیسے خرچ کرنے والے، ان کو اس وقت کوئی بات یاد نہیں آتی، یاد آتی ہے تو دین پہ آتی ہے، دین کے انہوں نے شاعر کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اصل میں غیر مسلموں کے تہوار پہ اعتراض کرے تو پتہ چلے کہ ان کے دل میں اندر صداقت ہے، ایمان ہے۔ انہوں نے کبھی پلے کارڈ اٹھائے ہوں، غریب کے لیے انہوں نے آواز بلند کی ہو، غریبوں کے حقوق کے لیے کچھ کیا ہو، کبھی یہ باہر نکلے ہوں، ایسا ہے نہیں۔ ان کو عید قربان کے موقع پہ جناب یہ غریب کو دے دے، فلاں کر لیں، ہیلو حجت، یہ ساری کی ساری باتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جناب جانور کو ذبح کریں گے نا تو یہ بے رحمی ہے، جانور کو تکلیف ہے، جانور پہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اب یہ دیکھیں خالق کائنات اس نے قوانین مقرر کیے ہیں، مثلا باغ ہے، شکرے ہیں، گدھ ہے، یہ طرح طرح کے جانور ہیں نا، ان کی خوراک اللہ نے یہ غریب جانور ہی بنائے ہیں نا، اور بڑیال یہ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ان کی خوراک اللہ تعالیٰ نے آبی جانور ہی بنائے ہیں نا۔ یہ قدرتی نظارہ دیکھیں کہ چونٹیاں کھانے والا جانور، اس کی زبان شیریں ہوتی ہے، زبان نکال کر ایسے لیتا رہتا ہے، جب کافی تعداد میں چونٹیاں اس کی زبان پہ آ جاتی ہیں تو جھٹ وہ نگل جاتا ہے۔ جو مکڑیاں ہیں مکھیوں کا شکار کر رہی ہیں، اور یہ چیتا ہے یہ بندر کو پھاڑ کھاتا ہے، اور پھر یہ جو بھیڑیے، تیندوے، بلی، شیر، ان کی جو اللہ نے غذا بنائی ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ انسان کے لیے 20 جانوروں میں سے چند ایسے جانور ہیں جو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیے ہیں، باقی جانوروں کو بندہ استعمال کرتا ہے، انسان استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا دیکھیں کہ روزانہ دنیا میں کروڑوں مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، کروڑوں مرغیاں۔ کیا ہوتا ہے؟ برگر تیار ہوتے ہیں، شوارمے ہوتے ہیں، ٹکے اور کباب بنتے ہیں، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، یار کروڑوں مرغیاں روزانہ تم مار رہے ہو، تمہیں ترس نہیں آتا؟ کبھی نہیں ترس آتا۔ سال کے بعد ایک دفعہ موقع، وہ بھی امام الانبیاء، جد الانبیاء، ان کی سنت کے احیاء کے لیے کیا جاتا ہے تو طرح طرح کے اعتراض آتے ہیں۔ اب ان کے دل و دماغ میں کس قسم کی صداقت ہے؟ اور پھر
اس کے لیے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں سائنس نے ثابت کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے نا نباتات، درخت، یہ سانس لیتے ہیں، یہ غذا لیتے ہیں، یہ زندہ ہیں، ان کے اندر احساس ہے۔ آج کی سائنس نے بھی ثابت کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان زندہ کو جنگلات کے جنگلات کاٹے جاتے ہیں، کسی کو رحم و ترس نہیں آتا۔ رحم و ترس آتا ہے تو مسلمان ایک شعار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت ایجاد کردہ، اس کے احیاء کے لیے مسلمان تگ و دو کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کو بڑے اعتراض آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے جانور اگر ہم ذبح کر دیں گے تو جانوروں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اس خالق کی مرضی سے کرتے ہیں۔ پھر اس خالق کے یہ فیصلے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو چیز بھی تم خرچ کرو گے نا اللہ اس کا عوض دے گا۔ اور آپ نے شاید غور کیا یا نہیں، سردیوں میں انڈوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اللہ مرغیوں کو حکم دیتے ہیں، میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے کہ مرغیاں اس قدر انڈے دیتی ہیں سردیوں میں، حتیٰ کہ 24 گھنٹوں میں گرمیوں میں ایک انڈا دے گی، کبھی ناغا کرے گی، لیکن سردیوں میں 24 گھنٹوں میں 2 انڈے بھی دیتی ہیں مرغیاں، مشاہدہ کرنے۔ اور کئی مرغیاں ایسی ہیں بڑے بڑے انڈے دیتی ہیں جس کے اندر 2 زردیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میری مخلوق کو اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ اپنی مخلوق کو حکم کر دیتے ہیں، ہر چیز وافر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے وعدے سچے، اللہ سچا، اللہ کے پیغام سچے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو گے نا فَهُوَ يُخْلِفُ، تو اللہ اس کا عوض تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کتیا اور بلیاں ایک ایک حمل میں تقریباً 5 6 بچے دیتی ہیں۔ حلال جانور سے یہ چیزیں ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں، کہیں بھی نہیں۔ کیا آپ کو کتیا کے ریوڑ نظر آتے ہیں؟ بلیوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے وعدے سچے، ہمیں اعتماد کرنا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے، اللہ سچا اور اللہ کا رسول سچا، اللہ کے پیغام سچے۔ لیکن کسی کی نیت کے اندر فتور ہے تو اس کی مرضی ہے، فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، ہم نے یہ مشاہدہ کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کاروبار مندہ ہے، کاروبار نہیں ہے، کھائیں گے، ہوٹلیں کریں گے، ہزاروں روپے اس پہ خرچ کریں گے، لیکن اگر آدمی نیک نیتی کے ساتھ اپنے بیلنس کو کنٹرول کرتے ہوئے چند مہینے اگر یہ کوشش کر لے تو مناسب جانور لینا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن جس کی نیت میں اندر فتور ہے تو وہ جو بھی کرتا رہے۔ اور پھر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی ہم کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھئی کوئی ایک فائدہ ہو تو ہم ذکر کریں، اس کے بڑے فوائد ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس کے لیے بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی۔ اور پھر انسانی صحت کے لیے یہ بہت فوائد ہیں اور ثمرات ہیں۔ مثلا صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ گوشت، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رئیس القوہ، قوتوں کا سردار۔ اگر مسلسل آدمی سبزیاں کھائے تو طرح طرح کے جسم کے اندر کمزوریاں واقع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو گوشت یہ ایسی غذا ہے کہ ان سب کمزوریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سبزیاں، دالیں، مرغی، مچھلی یہ چھوٹے اور بڑے گوشت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے گوشت دیے من سلوا کی شکل میں، انہوں نے کچھ سبزیاں، پیاز، اس کی چیز کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ گوشت کو سبزیوں کی بنسبت اعلیٰ قرار دیا ہے، سبزیوں کو ہیج قرار دیا ہے کہ اللہ کے بندے تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو جو اعلیٰ ہے اس کے ادنا چیز کو، تو لہذا
دنیا میں اکثریت غریبوں کی ہے. امیر ہیں لیکن غریب بہت زیادہ ہیں. ان میں سے غریبوں اسلام نے قربانی رکھ دی. بھائی سال سال گزر جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹا گوشت ان کے کھانے کو نہیں ملتا. آج تو بڑا مشکل ہو چکا ہے, چھوٹے کی کیا بات ہے. غریبوں کے لیے قربانی رکھ دی. یہ گوشت کھا لیں گے, عقیقہ رکھ دیا, ولیمہ رکھ دیا. بعض کفارات ہیں کہ اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے, اس کا یہ کفارہ ہے, یہ کفارہ ہے, یہ کفارہ ہے, وہ جانور ذبح کرے گا, یہ جانور ذبح ہوتے رہیں گے, غریبوں کو غذا ملتی رہے گی. یہ قیامت تک کے لیے ثابت رہنے والا یہ دین محمدی ہے, سچا دین جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ہر جزء کے اندر خیر موجود ہے. اسلام کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں کہ جس میں انسانیت کی بقا ہو, انسان کی بہتری ہو. انسان کی بہتری اور بقا اسلام کے قوانین میں ہے. اسلام سے پہلے بھی لوگ شکار کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دیکھ لیں, دوسرے کئی ایک انبیاء کے بارے میں ان کا جو نا غذائی مواد اس کے اندر گوشت شامل ہوتا تھا. اور پھر پہلے کیا تھا کہ کوئی قربانی ہے, کوئی نظر نیاز ہے, کوئی غنیمت ہے, چٹیل میدان میں رکھ لی جاتی تھی. آگ آسمان سے آتی تھی, اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی. راکھ کرتی تو یہ قبول ہو گئی ہے, ورنہ کہتے تھے یہ قبول نہیں ہوئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ پاکیزہ کر دی یہ چیزیں. قربانی کرو, خود بھی کھاؤ, اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ, اور پھر ایسے ہی عقیقہ بھی کرو. یہ کفارات کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غریبوں کو ہی کھلانی ہیں, اس میں تم داخل شامل نہیں ہو سکتے. تو لہذا قیامت تک کے چلنے والے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ہر پیغام میں اللہ تعالیٰ نے قید رکھی ہے. تو ان باتوں میں سے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا معاشی صورتحال یہ کمزور ہو جائے گی. ہم اتنے جانور ذبح کریں گے تو ہماری معاشی صورتحال کمزور اور ہوتی جائے گی. معیشت کمزور ہے, ملک مقروض ہے, اور ملک کی ہر چیز گروی ہو چکی ہے. تو لہذا کیا کریں؟ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی علامات, اللہ کے دین کے قوانین, ان میں سے کسی ایک قانون کو زمین پہ نافذ کر دیا جائے تو 40 دن کی جتنی بارش, سرسبزی, شادابی, رہنائی لائے گی نا, اس سے زیادہ اس کے اندر خیر موجود ہوگی. اور پھر نظام معاشیات کے ماہرین کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب پیسہ پیسے کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے اور معاشرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اگر تم نے اس کو جمع کر کے منجمد کر دیا ہے, کاروبار ٹھپ ہوگا, نظام خراب ہو جائے گا, کبھی ترقی نہیں ہوگی. یہ دکاندار سمجھتے ہیں جب کہ شروع والا مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو تنخواہیں ملتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے مہینے کے اختتام میں کیا ہوتا ہے. تو لہذا جب یہ آئی چلائی رہے گی تو یہ اچھی صورتحال رہے گی. اگر آئی چلائی رک جائے گی تو صورتحال بگڑ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے معاشی فوائد ذکر کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں. 52 ملک تقریباً مسلمان, سب سے زیادہ آبادی کے اعتبار سے انڈونیشیا, 25 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے ان کی. دوسرے نمبر پر پاکستان ہے. ہندوستان میں کتنے مسلمان کرتے ہیں, بنگلہ دیش, مصر, یہ تو لمبی فہرست ہے نا. ہر ملک کے اندر قربانیاں ہو رہی ہیں. اس کے فوائد کیا ہیں؟ بے بہا فوائد ہیں. ان میں سے کسائی جانور ذبح کرتے ہیں, ان کو مزدوری ملتی ہے. کچھ غریب لوگ بازار کے اندر چارہ بیچ رہے ہیں, ان کو روزی مل رہی ہے. کچھ غریب لوگوں نے اپنے لوڈر رکھے ہوئے ہیں, جانوروں کو لا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, اللہ ان کو روزی دے رہا ہے. غریب لوگ مزدوری کر رہے ہیں. دیہاتی لوگ جانور پالتے ہیں, متمول قسم کے لوگ جانور خرید لیتے ہیں. وہ بیچارے اپنے سال کی جو نا دال روٹی بنا کر اپنے گھروں میں لوٹ جاتے ہیں.
اور پھر غریب ان کو کھانے کے لیے مفت بہترین چھوٹا گوشت مہیا ہوتا ہے مفت میں، اور ایسے ہی کھالیں فروخت ہوتی ہیں، اور چمڑے کی فیکٹریوں میں غریبوں کو کام ملتا ہے، اور پھر قربانی غریب کو پیسہ ہی نہیں بلکہ کاروبار بھی مہیا کرتی ہے۔ اور اللہ کی چاہت ہے، سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ دولت کھاتے پیتے لوگوں کے اندر ہی گردش نہ کرتی پھرے، 1 کروڑ ارب پتی سے دوسرے کروڑ ارب پتی کے پاس چلی جائے، اس سے تیسرے کروڑ ارب پتی کے پاس چلی جائے، غریب اس سے کوئی فائدہ نہ حاصل کرے، یہ اللہ کی منشا نہیں ہے۔ اللہ کی منشا ہے کہ میری نعمتوں سے غریب بھی فائدہ اٹھائیں، امیر بھی فائدہ اٹھائیں، سارے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ اس کی حکمتوں میں سے حکمت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں جس نبی کی ہم سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں نا، اس کا یہ رویہ تو نہیں تھا جو آج کل ہمارا ہے۔ 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی تو خواب میں یہ بتایا کہ تم نے اس کو میری رضا کے لیے ذبح کرنا ہے، فوراً تیار ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کو ذبح کر دوں یا نہ کروں، اللہ چھری چلا دوں یا نہ چلاؤں، اللہ ایک ہی تو ہے، اللہ یہ بڑھاپے میں بازو بنے گا، اللہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ مجھے فائدہ کیا ہوگا، یہ کوئی بات نہیں کی۔ وہ مرد مجاہد میں جذبہ تھا کہ یہ ساری نعمتیں دی ہوئی اسی کی دی ہوئی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ فوراً تیار ہوئے، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مرد مجاہد تیار ہوا۔ لیکن آج کے ہم کھاتے پیتے مسلمان اچھے خاصے، اس کے باوجود ایک مناسب سا جانور کو 20-25 ہزار 30 ہزار کا کاٹنے کے لیے 10 دفعہ کوئی سوچے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ میرے ایمان کے اندر کیا طاقت ہے، میں کیا ہوں اور مجھے کیا بننا چاہیے۔ پھر میں نے جیسے ذکر کیا کہ پیسہ پیسے کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کوئی ملک دنیا کا کھربوں روپے کا ٹیکس لگا دے اور ٹیکس سے حاصل ہونے والی رقم غریبوں میں بانٹنا اور تقسیم کرنا شروع کر دے تو کسی ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا قربانی کے ایک سنت کو زندہ کرنے میں، اس پہ عمل کرنے میں فائدہ ہوگا۔ ٹیکس کس کھاتے میں جائے گا، اس سے کیا حاصل ہوگا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فوائد رکھے ہیں، اتنے فوائد رکھے ہیں۔ اب میں نے جو بات شروع کی تھی ان میں سے تھوڑی سی بات کر کے ٹائم بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دور آج کے دور سے ٹف تھا، دور حاضر سے مشکل دور تھا۔ ایک خاتون صحیح مسلم میں اور بخاری میں دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایسے طائرانہ نظر اٹھائی اور نیچے کر لی، آپ خاموش رہے۔ جب وقت گزرا کچھ، آپ خاموش رہے، ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اس خاتون کی مجھ سے شادی کر دو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق المہر کے لیے کچھ لے آؤ، ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ کہتا جی اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک چادر ہے، صرف ایک چادر تھی اور اس نے نیچے لپیٹی ہوئی تھی اور ادھر سے پیچھے گدی کے پیچھے گرہ لگائی ہوئی تھی اور ایک چادر کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں جو چادر ایک ہے اگر تم اپنی بیوی کو دو گے تو خود کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں یہی چادر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، کوئی لوہے کی انگوٹھی ملتی گھر سے تلاش کر کے جا لے کر آ، تجھے دینا پڑے گا حق المہر۔
وہ بیچارہ مارا مارا پھرتا رہا، گھر میں گیا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، واپس آ گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے کچھ لے آؤ حق المہر کے لیے۔ جب وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا نا تو پھر اللہ کے نبی پوچھتے آپ کو کوئی قرآن کی صورتیں یاد ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے تو فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا ملکتک بما معک من القرآن، کہ جتنا تجھے قرآن یاد ہے اس خاتون کو یاد کروا دینا، میں نے تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا ہے اس قرآن کے عوض جو تجھے یاد ہے۔ اب کس پوری مجلس تھی، ان کی بیٹیاں نہیں تھی، وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی یا وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا۔ آج کے مسلمان نے اپنے گلے میں پھندے ڈال دیے، کچھ کھاتے پیتے لوگوں نے غریبوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ اتنا جہیز دیں گے غریب نہیں دے سکتا۔ یہ غلط، کس نے غلط رسم پھیلائی ہے؟ یہ لوگوں نے اسلام کو فراموش کر دیا، اپنے روپے پیسے کے بل بوتے پر ٹریک سے اتر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا اے میرے صحابہ اتنا کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے اور یہ جو خاتون ہے اس کے لیے جناب جہیز کے لیے کچھ کر دو، اس بیچارے کو ایک اور چادر لے دو اور یہ اپنا گزارا کرتا رہے گا، ایک دھولے گا پہن لے گا۔ کسی نے کیا؟ قربانی کے پیسوں سے کر دو، کسی نے بھی نہیں کیا۔ آج قربانی یاد آتی ہے لوگ درامکیوں کی طرح اپنی زبانوں کو چلاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ قربانی کا بدل صدقہ و خیرات نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احیاء کے لیے تشریف لائے تھے، اور ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور خریدنا ہے تو اس کے کان دیکھیں، آنکھیں دیکھیں، اس کی ٹانگیں دیکھیں، بے عیب جانور ہو اور دونتا جانور ہو جس کے 2 دانت ٹوٹ چکے ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم جانور ذبح کرو تو مسنہ کرو۔ اور ہمارا تو نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اگر کسی جانور کو اتنا موٹا ہو گیا کہ 100 سال اس کی عمر ہو گئی، تو بکرا اتنا موٹا ہو گیا کہ ہاتھی جیسا ہو گیا، اگر وہ دونتا نہیں ہوا تو ہم پیغمبر رسول کا فتویٰ سمجھ کر، حکم سمجھ کر، ارشاد سمجھ کر ہم نہیں کریں گے۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنے میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ چاہت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ دونتا تلاش کریں، اپنی وسعت کے مطابق تلاش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئندہ جمعہ سے پہلے ہی 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ضروری غیر ضروری بالوں کو ذیل کرنا ہے تو وہ پہلے کر لے، ناخن تراش لے۔ چاند نظر آنے کے بعد ایسا کچھ نہ کرے۔ اور جو آدمی قربانی نہیں کرنا چاہتا اس کو یہ پابندی تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ کسی سبب کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سے اس کو قربانی کا جانور دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر خوشی سے کوئی آدمی کھاتا پیتا آدمی کسی غریب کو جانور قربانی کا خرید کر دے دیتا ہے، اس کو گفٹ دے دیتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو قربانی کے جانور بھی مہیا کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار غریب کو جانور دے دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی پورا ثواب ملے گا اللہ کی رحمت سے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ نہیں تو گوشت میں اس کو یاد رکھا جائے تاکہ وہ بھی آپ کی عید کی خوشیوں میں داخل شامل ہو جائے۔ تو لہذا میں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ ایسی کو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ہم قربانی کے پیسے سائڈ پہ کر لیں، کسی کو غریب کو دے دیں، کسی کی بیٹی کی شادی پہ دے دیں، کسی بچے کے جو نا فیسیں بھر دیں، کسی بیمار کا علاج کروا دیں۔ زندگی ہماری اتنی ہے جتنی رہے گی، ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق، لیکن یہ جو علامت ہے اسلام کی علامت ہے، شعائر اسلام ہے، اس کو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہاں کسی کے پاس وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، جب گنجائش ہو وہ کرے۔
گنجائش والا آدمی ایسا کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غیور تھے. آپ فرماتے لا یقربن الی مصلانا کہ ایسا آدمی تجاہل عارفانہ اختیار کرنے والا مسلمانوں کی عیدگاہ کی طرف تکلیف نہ کرے جو قربانی کھانے پینے کے باوجود، کھاتے پیتے حالات ٹھیک ہونے کے باوجود نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس سنت کو خوشی سے، دل جمی سے، اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز سے اس سنت کو کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اپنے دوسرے بھائیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.